ماں کی آخری دعا، ایک حقیقت سے قریب دل کو چھو لینے والی کہانی۔ حصہ اول، غربت کا سایہ۔ فیصلہ آباد کے ایک پرانے محلے نور پورہ کی تنگ گلیوں میں ایک بوسیدہ سا مکان تھا۔ چھت پر ٹپکتی بوندوں کے نشانات اور دیواروں پر جھلتے ہوئے رنگ گواہی دیتے تھے کہ یہاں وقت نے اپنی ستم ظریفی برسوں سے انڈیر رکھی ہے۔ اسی گھر میں رہتی تھی رشیدہ بی بی، بچپن کی دہائی پار کر چکی، مگر چہرے کی جھریوں میں چھپی محبت اب بھی روشن تھی۔ ان کا اکلوتا بیٹا عارف 22 سال کا، محنتی ضرور تھا، مگر حالات ہمیشہ اسے ایک قدم پیچھے دھکیل دیتے۔ رشیدہ بی بی اکثر رات کو چپکے سے عارف کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتی تھیں، یا اللہ میرے بچے کو کامیاب کر، میں کچھ نہیں پر یہ تو سب کچھ ہے۔ حصہ دوم، نئی دنیا پرانی آزمائش۔ عارف کو کسی جاننے والے نے لاہور کی ایک فیکٹری میں ملازمت دلا دی۔ یہ اس کے لیے پہلی بار تھا کہ وہ اپنے ماں کے سائے سے دور ہو رہا تھا۔ ماں نے جاتے وقت اس کے بیگ میں پرانی سی دعاؤں کی کتاب رکھی اور صرف اتنا کہا، بیٹا جس دن دل بوجھل ہو یہ کھول لینا۔ لاہور کی فیکٹری سخت تھی، حالات بدترین، تنخواہ وقت پر نہ ملتی اور مالک ہر وقت گالیاں دیتا، لیکن عارف نے ماں کی دعا کو اپنی طاقت بنایا۔ ہر مہینے کا کچھ حصہ ماں کو بھیجتا اور باقی اپنے خرچے میں سمیٹ لیتا۔ حصہ سوم، غرور کا دھوکہ۔ چند سالوں میں عارف نے نوکری چھوڑ کر خود کا ایک چھوٹا یونٹ لگا لیا۔ جلد ہی وہ لاہور کے کامیاب نوجوانوں میں شمار ہونے لگا۔ پیسے، عزت، گاڑی، سب کچھ آ گیا، لیکن رشیدہ بی بی کی گلیاں ویسی کی ویسی رہ گئیں۔ پہلے ہر مہینے عارف کی کال آتی تھی، پھر ہر 15ویں دن، پھر عید پر، اور پھر بالکل بند۔ رشیدہ بی بی روز دروازے کی طرف دیکھتیں اور کہتیں، عارف نے کہا تھا امی میں آپ کو لینے آؤں گا، شاید راستہ بھول گیا ہوگا۔ حصہ چہارم، آخری خط۔ ایک دن عارف کو ایک خط موصول ہوا۔ اس پر لکھا تھا، بیٹے میں اب زیادہ چل پھر نہیں سکتی، آنکھیں بھی دھندلا گئی ہیں، لیکن تمہیں دیکھنے کی امید باقی ہے، آ سکو تو ضرور آنا، تمہاری ماں رشیدہ۔ عارف نے خط پڑھا، دل میں ایک لمحے کی چبھن ہوئی، مگر بزنس میٹنگ میں مصروفیات کا بہانہ بنایا۔ ایک ہفتے بعد اسے محلے سے ایک کال آئی، بھائی صاحب رشیدہ بی بی کا انتقال ہو گیا ہے، جاتے جاتے بس آپ کا نام لے رہی تھیں۔ حصہ پنجم، دعا کا اثر۔ عارف بھاگتا ہوا نور پورہ پہنچا۔ ماں کا جنازہ جا چکا تھا۔ وہ قبر پر بیٹھا گھنٹوں روتا رہا۔ جب وہ واپس لوٹا، اس نے دیکھا ماں کی رکھی ہوئی پرانی دعاؤں کی کتاب میز پر رکھی تھی۔ اس نے کھولی تو اندر ایک پرچی گری، جس پر لکھا تھا، بیٹا تم جب بھی تھک جاؤ، بھٹک جاؤ، یہ دنیا دھوکہ دے، یاد رکھنا ماں کی دعا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ آخری جملہ، ماں وہ چھاؤں ہے جسے کھونے کے بعد انسان کبھی دھوپ سے بچ نہیں پاتا۔